ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھ کی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں کس جگرے کے ساتھ۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ جانتی ہیں کہ جب سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے، تو جو معاذ پر جاتا ہے جوان اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو، اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا دائی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو ہمارے جوان جو سرحدوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it انشاءاللہ۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی بالکل، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے فیکٹرز ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہا، یہ وقت نہیں ہے، وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا، جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو اپنا اچیو کیا گیا، اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو، بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن میں انتہائی ادب سے انکساری سے عرض کرنا چاہتا ہوں that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں تھا، میرا فرض تھا اس وقت کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا انتہائی خوبصورت، جہاں پر بلوچ بستے ہیں، پٹھان بستے ہیں، بروئی بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں اور دوسری قومیں بستی ہیں، انتہائی خوبصورت لوگ، دلیر لوگ، جب تک کہ ان کا ڈیمانڈ آخری پوری نہیں ہو گئی ہم چین سے نہیں بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپیہ پنجاب آج تک دیتا آ رہا ہے۔ اور مجھے بخدا وزیر اعظم آج نہ صرف خوشی ہے، اطمینان ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے حقیر خدمت کی، حقیر۔ اسی طریقے سے اسی NFC ایوارڈ میں 8% بیفور ڈسٹریبیوشن 8% ہم نے دیا اپنا KP کو، اور ٹو فائٹ وار اگینسٹ ٹیررزم، KP واز آور فرنٹ لائن، اور اس کے نتیجے میں آج تک KP کو اسی مد میں 600 ارب روپے جا چکے ہیں، 600 ارب روپے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا پیارا صوبہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نتیجے میں 600 ارب کا اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس کے ایکسپینڈیچر ہوئے، کیا انہوں نے وہاں پر بنائے، وہاں پر سیف سٹیز CTD بنائے، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آج، اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، امن اور ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ابھی شروع ہوا ہے
اس کو فوراً اس کو بریک لگ جائے گی. اب دیکھیں لیویز جو بلوچستان میں 80 ارب سال کا خرچ ہوتا ہے, ان کے پاس نہ ٹریننگ ان کو ہوئی, نہ ان کو اسلحہ کتنا ہے, ان کے پاس باقی جو گیجٹس کتنی ہیں, انٹیلیجنس کتنی ہیں. تو یہ 80 ارب روپیہ آئی ایم prepared to have golden handshake with them. اور یہ 80 ارب روپیہ اگر ماڈرن گیجٹریز میں, ایمونیشن میں, ٹولز میں, آئی ٹی, اے آئی میں لگائیں, آپ اپنی نئی فورس کھڑی کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا. پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ, اتنا بڑا رقبہ, اور 33,000 لیویز جس کے پاس ساز و سامان ہی نہیں. میں کسی کو دوش نہیں دے رہا. I am not here to make any kind of political point scoring. I am here as a Pakistani and nothing else. کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 600 ارب کے پی کو گیا, کتنے انہوں نے بنائے CTDs, کتنے انہوں نے بنائے سیف سٹیز, کتنی اپنی نئی فورس کھڑی کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. میں اپنی خود نمائی کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کروں گا. بلوچستان میں بھی یہی چیلنج ہے, اور یہاں پر CTDs اور ہر چیز یہاں پر پھیل جانی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں, and it's never too late. جو ہو گیا وہ ہو گیا. I mean, there is no point in weeping over spilled milk. That's gone. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے, اور جو جن کو پاکستان سے محبت ہے, جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں, وہاں سب بیٹھیں. ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا, جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے.